المصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلب والد ولده من نحل أفضل من حسن أدب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 15 دن پہلے والدین کے حقوق کے متعلق بات کی گئی تھی کہ بچوں پر اپنے والدین کے کیا حقوق ہیں، اور وہیں پر یہ بتایا گیا تھا کہ جس طرح سے اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، ایسے ہی والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ رب العزت نے بہت سارے حقوق والدین پر اولاد کے مطابق رکھے ہیں، جن کی ادائیگی والدین کے ذمہ ضروری ہے۔ ان بچوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو والدین پر ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو سب سے پہلے، تو ولادت کے بعد صفائی وغیرہ کرنے کے بعد سب سے پہلے بچے کے کان میں مسنون طریقے پر اذان اور اقامت کہی جائے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ اور اذان دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد کے امام صاحب یا مؤذن صاحب یا کسی عالم کو قبول کریں۔ ہر شخص کو اذان کے کلمات، اقامت کے کلمات یاد رہنا چاہیے کہ وہ خود سے اپنے یہاں ولادت ہو تو کم سے کم اذان اور اقامت کہہ سکے، کہ اگر وقت پر کوئی نہ ملے تو کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر گھر میں والد ہے یا کوئی بھی ہے جو اذان کہہ سکتا ہے تو خود ہی کہے، اور نہیں تو پھر دوسرے سے کہلوا لے۔ اور اس کے بعد بچے کی تحنیک کرنا، تحنیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی غذا، سب سے پہلی چیز جو بچے کے منہ میں جائے گی، کھجور یا چھوہارا، یا کھجور اور چھوہارا نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز، وہ اپنے منہ میں رکھ کر کے اس کو چبا کر کے اس کا تھوڑا سا اس کی جو ذرات ہیں وہ لے کر کے بچے کے تالو میں لگا دے تو اسے چاٹ لے، اور یہ کسی عالم، کسی بزرگ اور کسی متقی شخص سے کرائے کہ اس کے اثرات اس کے اندر آئیں گے، اس کی برکتیں آئیں گی۔ یہ تحنیک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سب سے پہلا حق بچوں کا یہ ہے کہ ان کے کان میں اذان کہلوائی جائے، تحنیک سنت کے مطابق تحنیک کی جائے۔ دوسرا حق بچوں کا جو والدین پر ہے وہ یہ ہے کہ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اس کا اچھا سا نام رکھے، بہتر نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ نام رکھنے کے لیے انبیاء کا، صحابہ کا، اسی طرح سے بزرگان دین ہیں، ان لوگوں کا نام تجویز کرے۔ جو نام اللہ رب العزت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پسند ہے وہ نام رکھے۔ آج کل ناموں کے بارے میں بھی ایک فیشن چل چکا ہے کہ ولادت کے بعد ایسا نام تلاش کرتے ہیں جو کسی کا نہ ہو، خاندان میں بھی کسی کا نہ ہو اور محلے میں بھی کسی کا نہ ہو، ایک دم نیا نام چاہیے۔ ان کو کتنا بھی نام بتا دو پسند نہیں آتا، بولتی ہے کہ میرے فلاں گھرانے کے اندر ہے، فلاں گلی کے اندر ایک بچے کا نام۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو کسی کا نہ ہو۔
نام کے بھی اثرات پڑتے ہیں. اس لیے صحابہ کا، انبیاء کا اور وہ نام جو احادیث کے اندر آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ رب العزت کو جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن. اسی طرح سے وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے متعلق عبد لگا کر کے رکھتے ہیں، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد العزیز ہے. اس طرح سے اور دیگر جو اچھا اور مناسب نام ہو وہ نام بچوں کے لیے تجویز کرے. نئے نام کے چکر میں ہفتہ بھر، 15 دن، مہینہ بھر نہ نکالے. یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے. بچوں کے حقوق کے اندر یہ بھی ہے کہ سب سے بہتر تحفہ بچے کی غذا کے لیے ماں کا دودھ ہے. مغربی عورتوں سے متاثر ہو کر ہماری بھی بہت سے عورتیں ابھی کرنے لگی ہیں کہ بچوں کو دودھ ہونے کے باوجود بھی باہر کا دودھ پلاتی. یہ بھی درست نہیں ہے. سب سے بہتر تحفہ بچے کی غذا کے لیے ماں کا دودھ ہے. اگر مجبوری ہو نہ ہو تو دوسری بات، لیکن اول مرحلہ میں بچے کے لیے ماں کا دودھ ہی بہتر ہے. بچوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ چاہے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو چاہے بیٹی کی ولادت ہو، خوش رہے، اس کو اللہ رب العزت کی نعمت اور رحمت سمجھے. ایسا نہ ہو کہ ایک دو بیٹیاں ہونے کے بعد جب تیسری اور چوتھی بیٹی ہو تو آدمی غمزدہ ہو جائے، غمگین ہو جائے، اتنا کہ دوسروں کو بتائے بنا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی. بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملیں گے کہ بیٹی کی ولادت سے مایوس ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں مذکر اولاد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مؤنث دیتے ہیں، وہ اس کے اختیار میں. اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہتے ہیں باندھ رکھتے ہیں، دیتے ہی نہیں. یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت کی قدرت. بندے کی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہے. بلکہ جو فضائل بیٹیوں کی ولادت پر، بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور بیٹوں کی پرورش پر نہیں ہیں، مستقل الگ فضائل ہیں بیٹیوں کی پرورش کرنے پر. یہ آپ لوگوں نے بارہا سنی ہوگی. اس لیے بیٹی کی ولادت ہو یا بیٹے کی ولادت ہو، خوشی کا اظہار کرے، اللہ رب العزت کی نعمت سمجھے. اور مزید بچوں کے حقوق میں والدین پر جو حق ہے اس میں یہ ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھائے. جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو کوشش کرے کہ اس کو کلمہ سکھائے، اللہ کا نام سکھائے، رسول کا نام سکھائے، دین کی باتیں سکھائے. یہ والدین پر بچوں کے حقوق ہیں. بچوں کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کرے، محبت سے پیش آئے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا اتنا روب ہو، اتنا دبدبا ہو کہ گھر کے اندر داخل ہو تو بچے چھوٹ جائیں کہ اب شیر آ گیا ہے. اس کو بہت سے لوگ اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ میرا اتنا روب ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوتا تو بچے ٹکتے نہیں. ایسا نہیں ہے. اتنی محبت سے پیش آؤ کہ بچے آپ کی طرف لپکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا کرتے ہیں. احادیث کے اندر ہے بے شمار شفقت اور محبت کیا کرتے ہیں. اس لیے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں اور محبت میں اور شفقت میں بچوں کے درمیان انصاف اور برابری کریں. ایسا نہ ہو کہ ایک لڑکے کے ساتھ زیادہ محبت، دوسرے سے کم محبت. اس طرح کرنے سے بچے کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا اور جب حسد کی آگ لگ جائے گی پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر اس کو ایک بار محسوس ہو گیا کہ میرے فلاں بھائی کے ساتھ، میرے فلاں بھائی کی طرف باپ کا رجحان زیادہ ہے اور میری طرف کم ہے، تو پھر اس کے اندر حسد کی آگ لگے گی.
جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے ظاہر ہے۔ اس لیے بچوں سے محبت کرنے میں، ان پر خرچ کرنے میں، ان سے سلوک کرنے میں کم زیادہ کا معاملہ نہ کریں، برابری کا سلوک کریں۔ یہ حقوق ہیں بچوں سے متعلق جو ان کی ذاتی ضروریات اور ان کی جسمانی صحت اور دیگر تمام چیزوں کے لیے۔ دین سے متعلق والدین پر بچوں کا جو حق ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے دین کی فکر کرے، بچوں کے دین کی فکر کرے کہ بچہ کس دین پر ہے، کس طریقے پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی اور مسلک والے گھر کے اندر پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، پھر بعد میں والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، کافر بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں۔ جس مسلک پر، جس مشرق پر والدین رہتے ہیں بچے بھی اسی پر جاتے ہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو ان کے دینداری کی، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ان کے دین کی فکر کرے۔ بچپن میں ہی بچوں کی تربیت کر دینا یہ والدین کا حق ہے، والدین پر فرض ہے۔ ایسا فرض ہے کہ اگر نہیں ادا کیا تو قیامت میں اللہ رب العزت اس کے متعلق پوچھیں گے اور سوال ہوگا۔ اس لیے بچوں کے دین کی فکر کرنا، بچوں کے اخلاق کی فکر کرنا۔ جب بچے چھوٹے ہوں ان کے سامنے انبیاء کے قصے بیان کرنا، اولیاء کے قصے بیان کرنا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کی کبریائی کو بیان کرنا، یہ بچوں کی تربیت کا طریقہ ہے۔ ہمارے پاس تو بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، بس کمانا، کھانا اور گھومنا پھرنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ بچوں کو بیٹھا لیں، انبیاء کے قصے ہیں، اولیاء کے قصے ہیں، واقعات ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت ہے، مرنے کے بعد کے احوال ہیں، جنت اور جہنم کے تذکرے ہیں، یہ بچوں کے سامنے کرنے کی چیزیں۔ جنت کی نعمتیں بتلائے، جہنم کے عذابات بتلائے، تاکہ بچوں کے اندر جنت کی رغبت اور دوزخ سے ڈر پیدا ہو۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ہے نماز۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے جب بچے کچھ سمجھدار ہوں، 6-7 سال کے ہو جائیں، تو ان کو نماز کا حکم کرے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، نماز کی عادت ڈالو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو نماز ترک کرنے پر ان کو مارو، تنبیہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز ترک کرنے پر ان کی تنبیہ کرو، ان کو ہلکی مار مارو جس سے وہ نماز کے عادی ہو جائیں۔ یہ بچوں کی دینی تربیت ہے، یہ تو بنیادی چیز ہے نماز۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی احکام ہیں سب کی بچے کے اندر عادت ڈالے دھیرے دھیرے۔ بچوں کے حقوق میں، اولاد کے حقوق میں جو والدین پر ہے، بہت بڑا حق یہ ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت کی فکر کرے، ان کے اخلاق کو بچپن میں ہی درست کر دے۔ اس کی پوری ذمہ داری والدین کی ہے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اتنا زیادہ بگڑا ہوا ماحول اور معاشرہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کی تربیت نہیں کی گئی۔ ابھی جو طبقہ نوجوان ہے اور بہت زیادہ خرابیوں کا شکار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 10 سال پہلے بچے تھے، اگر بچپن میں ان کے والدین ان کی ویسی تربیت کر دیتے تو یہ بگڑا ہوا معاشرہ نہیں رہتا۔
بچوں کی اخلاقی تربیت کی فکر کرنا، ان کے اخلاق خراب نہ ہوں، وہ جس ماحول میں بھی رہیں اپنے اسلامی اور ایمانی تشخص کو باقی رکھیں، اپنے عقیدے پر برقرار رہیں، کہیں پر بھی چلے جائیں دنیا کے کسی کونے میں، لیکن ان کی تربیت اس طرح کر دی جائے کہ وہ اپنے ایمان سے، اپنے عقیدے سے، اپنے اسلام سے سودا نہ کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کے اخلاق کے خراب ہونے کی اور اخلاق کے بگڑنے کی جو وجوہات ہیں، اس میں بڑی وجہ بری صحبت ہے۔ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچانا یہ والدین کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میرا بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھی کیسے ہیں، اس کی صحبت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی فکر کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے۔ زندگی کے اندر اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے آنے کے لیے صحبت کا بہت بڑا دخل ہے۔ کوئی لڑکا اگر کسی کے ساتھ رہے گا، جس کے ساتھ رہتا ہے وہ نمازی ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق کا حامل ہے، تو اس کے ساتھ رہنے والا بھی اسی طرح ہوگا۔ اور جس کے ساتھ ہمارا بچہ رہتا ہے وہ لہو و لعب کے اندر مصروف ہے، کھیل کود کے اندر زیادہ وقت لگاتا ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو ہمارے بچے کے اندر بھی وہی عادتیں منتقل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ساتھی کی بہت بہترین مثال بیان فرمائی۔ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وقیر الحداد۔ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک والے اور لوہار کی طرح ہے۔ ایک آدمی مشک بیچتا ہے، عطر بیچتا ہے، اور ایک آدمی لوہے کی بھٹی میں کام کرتا ہے۔ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم اگر تم مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو یا تو تم اس سے خوشبو خرید دو گے، اور یا کم از کم نہیں خریدو گے تو کم سے کم خوشبو تو محسوس ہوگی، خوشبو تو ملے گی کم سے کم۔ اور لوہار کے پاس اگر بیٹھو گے تو یا تو تمہارا کپڑا جل جائے گا، بدن میں کچھ چٹکا لگ جائے گا، یا کم از کم اتنا تو ہوگا کہ اس کا دھواں اور اس کے راکھ اور اس کی تمام چیزیں کپڑے کے اوپر لگے۔ ایسے ہی اچھے اور برے ساتھی کی مثال، اچھی صحبت رہے گی تو اچھے اخلاق، اچھی چیزیں ہمارے اندر منتقل ہوگی۔ دوست، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر، دوست کے طور و طریق پر ہوتا ہے۔ دوست کو دیکھ کر دیکھنے والے آدمی کے اخلاق کا اور اس کی عادات کا اندازہ لگاتے ہیں۔ بہت واضح مثال ہے، جب کسی کی شادی لگتی ہے تو لڑکی والے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے دوست لوگ کیسے ہیں۔ صحبت کو دیکھ کر کے لوگ تمام چیزوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہ کرتے ہوں، آپ کی عادات بہت اچھی ہوں، لیکن اگر آپ کی صحبت غلط ہے، آپ کی صحبت کسی چور کے ساتھ ہے، کسی ڈکیتی کرنے والے کے ساتھ ہے، تو دیکھنے والا آپ کو اسی نگاہ سے دیکھے۔ صحبت صالح ترا صالح بلد، نیک کی صحبت نیک بنائے گی، صحبت طالب ترا طالب بلد، اور برے کی صحبت تم کو برا بنائے گی۔ تو سب سے پہلی فکر والدین کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ اگر بری صحبت کا خدشہ بھی ہو جائے، شبہ بھی ہو جائے، تو اول مرحلہ میں اس پر روک لگائی جائے، شروع میں ہی اس پر روک لگائی جائے کہ اس کی صحبت خراب نہ ہو، ورنہ جب وہ شدت پکڑ لیتی ہے پھر بچانا مشکل نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے والدین کو چھوڑ دے گا لیکن ساتھیوں کو نہیں چھوڑے گا۔ ایسے واقعات ایک نہ ایک دن میں بے شمار ہوتے ہیں۔ بری صحبت کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا، سنگت خراب ہو گئی، تو سب سے پہلی چیز جس پر روک لگائی جائے کہ اپنے بچوں کی صحبت پر دھیان دی جائے کہ کس کے ساتھ رہتا ہے، باز پرس کی جائے،
پوچھ تاچھ کی جائے کہ اگر گھر میں آنے کا وقت 10 بجے ہے اور بچہ 11 بجے آ رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے تم 1 گھنٹہ لیٹ کہاں سے آئے. اگر کام پر سے آنے کا وقت 10 بجے کا ہے اور بچہ گھر کے اندر 11 بجے آیا, والد کچھ نہیں پوچھتا, وہ 1 گھنٹہ کہاں پڑتا کہاں گزارا والد کو فکر نہیں ہے. یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ بچے سے پوچھے تم 1 گھنٹہ کہاں تھے, اتنی تاخیر سے کیوں آئے, تاکہ بچے کو بھی فکر رہے کہ اگر میں کہیں بھی تاخیر کروں گا تو میرے والد پوچھیں گے. لیکن جب بچے کو پتا ہے کہ میرے باپ کو پڑھی نہیں ہے, اس کو تو اپنی زندگی کی پڑھی ہے, ہمارے اخلاق کی ہماری زندگی کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے, تو 1 گھنٹہ کیا رات رات بھر باہر رہے گا اور ہم کو فکر نہیں ہوگی. اسکول سے آنے کا وقت 12 بجے کا ہے, وہ 2 بجے 3 بجے آیا, والد کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے اتنی دیر سے کہاں سے آ رہے ہیں. اسی طرح سے اخلاقی خرابیوں میں جو اخلاقی خرابیوں کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ والدین کا خود برے اخلاق کا حامل ہونا. بچے اپنے والدین کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں, جیسا ہمارے اندر رہے گا ویسا بچوں کے اندر منتقل ہوگا. ہم یہ چاہیں کہ ہم تو کیسے بھی رہیں, جھوٹ بھی بولیں, دھوکہ بھی دیں, خیانت بھی کریں, ظلم بھی کریں, سب کچھ کریں, اور بچہ ہمارا متقی پرہیزگار ہو, نیک صالح اولاد مل جائے, یہ مشکل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی صحیح تربیت ہو تو والدین کو بھی ویسا ہی بننا پڑے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ والدین بچوں سمیت گھنٹوں بھر فلمیں دیکھتے ہیں. ادھر باپ بھی دیکھ رہا ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, بچے بچیاں بھی دیکھ رہے ہیں, اسی میں اڑیاں تصویریں ہیں, برہنہ تصویریں ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. تو کیا بچوں کے اندر اخلاق اور دین منتقل ہوا, اور بچے ہم سے کیا سیکھیں گے؟ ہم سب کو شکایت ہے کہ معاشرہ درست نہیں ہے, معاشرہ خراب ہے, اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ پر غور کیجیے, اس کا سبب کیا ہے؟ ہم بچوں کے سامنے موبائل کے اندر فلمیں دیکھتے ہیں, اڑیاں تصاویر دیکھتے ہیں. بچے غیر محسوس طریقے سے ہر چیز کو اکثر کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ بچوں کی محبت ان کی اصلاح سے آڑ نہ بنے. محبت کرنا اپنی جگہ پر ہے, شفقت کرنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن ان کی اصلاح کرنا یہ بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار بچہ ہے, شفقت محبت میں مارا نہیں جاتا, ڈانٹا نہیں جاتا, اور جب پھر بچے بڑے ہو کر کے سر کے اوپر نکلتے ہیں تو پھر روتے پھرتے ہیں. اس لیے محبت کتنی بھی ہو اپنی جگہ ہے, لیکن اصلاح کرنا, تربیت کرنا بہرحال ضروری ہے. روک ٹوک کا نظام اور روک ٹوک کی عادت جب سے ختم ہو گئی, جب سے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں ہیں. والدین بھی اپنے بچوں کو نہیں روکتے ٹوکتے, اور دیگر لوگ تو دور کی بات. 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, بلکہ بہت پہلے نہیں, ابھی 10-15 سال پہلے جب ہم لوگ چھوٹے تھے بچپن میں, ابھی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے اندر یہ کہا گیا کہ پہلے جو معاشرہ اتنا خراب نہیں تھا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے روک ٹوک کا ماحول تھا. ایک دوسرے کو برائی میں دیکھ کر کے روکتے تھے, ٹوکتے تھے. اب وہ چیز ختم ہو گئی. محلے کا کوئی بڑا شخص ہوتا تھا, گلی کا کوئی بڑا ہے, اگر وہ گلی کے اندر داخل ہو جائے اور بچے کچھ کچر کھیل رہے ہوں, اسی طرح سے کچھ اور کھیل رہے ہوں, تو بچے بھاگ جاتے تھے. کوئی غلط کام کرتے ہوئے کسی بڑے کو دیکھ لیے تو رک جاتے تھے, ڈر تھا بڑوں کا. اور اب اس کے برعکس معاملہ ہے. روک ٹوک کا بالکل نظام نہیں ہے, بالکل عادت نہیں, اور اس کی وجہ ہم خود ہیں. اب کے والدین کو یہ چیز برداشت تو ہوتی نہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی ٹوکے. پہلے کا نظام یہ تھا, وہاں بتایا گیا کہ پہلے اس طرح تھا کہ اگر ہم نے کسی کی لڑکی کو بے پردہ دیکھا یا کسی سے کچھ اشارے کنائے میں بات کرتے ہوئے دیکھا اور باپ سے شکایت کی, تو باپ اپنی بچی کی, اپنے بچوں کی فکر کرتا تھا اور ان کو روکنے کی کوشش کرتا تھا. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ گلی کے اندر اس طرح سے داخل ہو جائے. اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے.
اگر ہم نے کسی کی لڑکی کسی کے لڑکیوں کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھی اور جا کر کے اس کے والد سے کہیں گے تو والد کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یار اپنا دیکھو، اپنی فکر کرو، اور پھر 1 سال 2 سال کے بعد وہی بچہ اور بچی بھاگ جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ بے عزتی ہو گئی۔ متنبع کرنے والے متنبع کرتے ہیں تو جواب یہ ہوتا ہے کہ اپنی فکر کرو، ہمارے بچے پر شک کر رہے ہیں، یہ سب الفاظ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روک ٹوک کا نظام جب رہے گا تو بچے خرابیوں سے بچیں گے۔ گلی کے اندر بچے نے شرارت کر دی، کسی نے ایک ہاتھ مار دیا تو باپ کہتا ہے کھلاتے ہو کیا؟ ہم کھلاتے ہیں، پالتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اخلاقی خرابیوں کی معاشرے کی بگڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ معاشرے سے روک ٹوک کا نظام ختم ہو جانا۔ اسی لیے اب بڑے بھی بچوں کو ڈانٹنے سے اور روکنے سے اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی شکایت جائے گی تو اس کا والد لڑنے کے لیے آئے گا۔ تو اخلاقی خرابیوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ روک ٹوک کا نظام ختم ہو جانا۔ اس لیے اپنے اخلاق، اپنے بچوں کے اخلاق کی خود ہی فکر کریں، اپنے بچیوں کے دین کی خود ہی فکر کریں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جن واقعات سننے میں آتے ہیں، لڑکیاں اسکول کالج سے بھلا جگہ چلی گئی، بہت سی لڑکیوں نے مذہب تبدیل کر لیا یا جو بھی کیا، بنیادی وجہ بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے۔ ہم بچپن میں تربیت اتنی ٹھوس طریقے سے کر دیں کہ وہ کتنے بھی بگڑے ہوئے ماحول میں چلی جائیں تو اپنے دین سے سودا نہ کریں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ایک تو تربیت صحیح نہیں ہے، اور پھر غیروں کے ماحول میں بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ مزید مخلوط تعلیم کا نظام ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ مل کر پڑھنے والا نظام ہے، ایسی جگہ بھیجتے ہیں، اور مزید ساتھ میں موبائل بھی دیتے ہیں، اور پھر مطمئن ہیں۔ یہ خیال ہے اور محال ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم آگ کے اندر اپنی بچی کو پھینکیں اور کہیں کہ جلنا مت، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم تعلیم ضرور دیں، آگے بڑھائیں، لیکن اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم تعلیم گاہوں کے اندر بھیج کر ڈگریاں حاصل کر کے اپنی بچیوں کے بچوں کے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے کہ بچی کو گھر کے اندر رکھ کر جاہل بناؤ، وہ جاہل رہے، لیکن ایسی تعلیم گاہوں کے اندر مت بھیجو۔ یہ جنون سوار ہو گئے لوگوں کو ڈگریوں کا، بچیوں کو دوسری کالجوں کے اندر دوسرے علاقوں کے اندر بھیج کر کے تعلیم دینے کا، اور مزید سب سے بڑی خرابی ان کے ہاتھ میں موبائل دینے۔ جب ہم نگرانی نہیں کر سکتے، دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو کیوں اتنا اطمینان کرتے ہیں؟ اور کوئی کہتا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے کو اپنی بچی پر پورا اطمینان ہے، بھروسہ اپنی بچی ایسا نہیں کر سکتی، اور پھر اسی کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے۔ اس لیے والدین پر یہ حق ہے، ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت اس طرح کر دیں کہ وہ بگڑے ہوئے ماحول میں جا کر بھی اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، اپنے اسلام کو محفوظ رکھیں، اسلامی تشخص کو باقی رکھیں۔ مزید بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بچوں کی تربیت حلال مال سے کریں، بچوں کی تربیت حلال مال سے کریں، پرورش حلال مال سے کریں، حرام مال سے نہ کریں۔ حرام اور حلال کا جسمانی تربیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہو تو وہ حلال مال سے ہی ہوں گے، حلال رزق کھلانے سے اخلاق حمیدہ پیدا ہوں گے، دین کا جذبہ پیدا ہوگا، اچھی عادتیں پیدا ہوگی، اور حرام مال کھلائیں گے تو اس سے وہی برے اخلاق رذیلہ اور بری عادتیں وہی سب پیدا ہوگی، اس کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، خلیفہ راشد کہلائے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے کے نواسے ہیں۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات
بستی کے اندر گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے احوال دیکھنے کے لیے کہ رعایا کس حال میں ہے۔ چکر لگاتے ہوئے گھر سے آواز آئی، ایک بیٹی اور اس کی ماں یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے، خلیفہ وقت نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی مت ملاؤ۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی وہ تو اپنے مقام پر ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں، ابھی تو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ چاہے ہم کو امیر المؤمنین نہ دیکھ رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے۔ اور یہ پوری گفتگو حضرت عمر باہر کھڑے ہو کر کے سن رہے۔ بعد میں تحقیق کی، چھان بین کی، تو حضرت عمر نے اس بیٹی سے جو یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح کیا، اور اسی حضرت عاصم اور اس بیٹی کی نواسی یعنی اس بیٹی کی جو اولاد ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، یعنی حضرت عاصم وہ عمر بن عبدالعزیز کے نانا ہوئے۔ تو اتنے تقویٰ اور طہارت والی تھی، تو ان کے خاندان میں ان کے اولاد میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جن کی خلافت مشہور ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جیسا بچوں کو کھلائیں گے حرام یا حلال، ویسے بچوں کی پرورش اور تربیت ہوگی، اور ویسے ہی بچے بڑا ہو کر کے سیکھیں گے۔ اس لیے والدین پر فرض ہے اور والدین پر حق ہے کہ بچوں کی تربیت حلال مال سے کریں، حلال رزق سے کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔